الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد عزیزان محتشم آج ساڑی گفتگو دا موضوع وسیلے کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب ذوالجلال مینوں حق سچ بیان کر کے سانوں اس دے اُتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اج کئی حضرات اس وسیلے دے منکر نے جی وسیلہ قرآن اور حدیث دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، قرآن دی آیتاں دا انکار کیتا جاندا ہے، حدیث دے راویاں دا انکار کیتا جاندا ہے کہ قرآن دے اندر وسیلہ دا ذکر ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ وسیلہ دی نفی آیات آئیاں نے
تے اج یہی سوچ کئی بندیاں دی بن چکی ہے، وسیلہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ساڈے بولے بالے سنی وہی پھر انہوں دے شکنجے دے اندر آ جاندے نے کہ جی ویکھو جی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن دے وچوں کہہ رہے ہیں جی وسیلہ تے ثبوت ہی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مینوں یاد آ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسی قوم آئے گی جڑی قوم بتاں والی آیتاں پڑھ کے اللہ دے ولیاں دے اتنے فٹ کرے گی۔ اج وہ قوم موجود ہے؟ آیتاں کیڑی آندیاں نے پڑھ دے اللہ دے ولیاں دے اتنے نے؟ جی دیکھو یہ رب نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، رب نے یہ فرمایا ہے کسی کو نہ پکارو، رب نے یہ فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ جتھے جتھے انہوں نے یہ لفظ ذکر کیتے نے انہاں قرآن دے معنی نو صحیح سمجھے نہیں۔ وہ کہندے نے دیکھو رب نے غیر اللہ نو پکارن واسطے منع فرمایا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پتہ رب نے کتھے منع فرمایا کتھے منع نہیں فرمایا۔ تے ساڈے سنی بھولے بھالے وہ کہنے ٹھیک ہے جی اللہ والی گل کر رہے ہیں، قرآن دے وچوں گل کر رہے ہیں، یہ بندے ٹھیک نے۔ میرے بھائیو اگر بندے ٹھیک نے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خبر کیوں دے کے گئے نے کہ بتاں والی آیتاں ہون گیاں فٹ کیندے تے کرن گے اللہ دے ولیاں تے۔ وہی چیز ہے وسیلہ، یعنی وسیلہ جڑا ہے اے بتاں واسطے منع کیتا گیا ہے، یعنی بتاں دا وسیلہ دینا اے منع ہے۔ رب دے نیک بندیاں دا وسیلہ دینا اے پورے قرآن دے اندر کتھے بھی منع نہیں کیتا گیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اتنے ذکر ہی ایمان والیاں دا کیتا گیا، جڑے بے ایمان نے انہوں نے ذکر ہی کوئی نہیں۔ جڑے ایمان والے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، متقی بن جاؤ۔ آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس دی بارگاہ دے اندر پہنچن واسطے وسیلہ، لعلکم تفلحون، اس واسطے کہ تساں فلاح پا جاؤ، فلاح دا رستہ اختیار کر لو، اس مقام تے پہنچ جاؤ۔ اے مقام تے کیویں پہنچاں گے؟ رب فرماندا ہے کہ وسیلہ جس ٹائم پکڑو گے پھر میری بارگاہ پہنچ جاؤ گے۔ وہ تو مینوں پتہ ہے رب فرماندا ہے تساں ایمان بھی لے آئے ہو، متقی بھی بن گئے اور نمازاں پڑھ لئیں، حج کر لین، زکاتاں ادا کر لئیں، روزے رکھ لینے، سارے نیک کم کر لین۔ اسی واسطے رب تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، نیک کم کرو، رب تعالیٰ کو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان دی بارگاہ پہنچن واسطے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ کون ہے؟ کئی حضرات کہنے دے جی اتھوں نیک اعمال دا وسیلہ او جائز ہے، یعنی اعمال دا وسیلہ دینا جائز ہے۔ یا رب العالمین میں نماز پڑھی، اس نماز دا صدقہ، اس اعمال دا صدقہ، میں روزہ رکھا، اس عمل دا صدقہ میں نے اپنا قرب عطا کر دے، میں نے یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے۔ کہندے نہیں جی عمل دا وسیلہ دینا جائز ہے، نہ کہ ذات دا وسیلہ دینا جائز ہے، یعنی ذات دا بندہ وسیلہ نہیں دے سکتا، عمل دا وسیلہ دے سکتا ہے۔ میں کہنا حضور رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر عمل دا وسیلے دا ذکر کیتا ہے، ذات دے وسیلے دا ذکر بھی کیتا ہے۔ قرآن پاک دی کئی آیات مبارکہ نے، ایک اج کل ایک مولوی آیا ہوا پینٹ شرٹ والا پاکستان دے اندر، اور کہندا جی میں 26 آیات مبارکہ دکھا سکتا ہوں رب تعالیٰ نے وسیلے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اساں دے ہیں تو 26 کی وکھانا ہے تو ایک وکھا دے۔ لیکن ایک ساڑھے مفتی صاحب نے انہوں دی گل ہوئی سی اس ذاکر دے نائل، یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے کہ حضور جی تسی گل کیتی ہے کہ 25-26 آیتاں نے جڑے وسیلے دے خلاف نے، انہوں نے کہ حضور تسی سانو وہ 26 آیتاں دس دیو کیڑی آیتاں نے؟ پھر اس پینٹ شرٹ والے بندے دی چپ ہو گئی، اپنے آپ کو بڑا انگریزی دان کلواندا ہے، اپنے آپ کو بڑا سب کچھ کلواندا ہے، جڑا انہیں تکر کہہ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ معذلہ جھوٹ بول سکتا ہے، جڑا انہیں تکر کہہ سکتا ہے رب تعالیٰ انسان بن کے زمین تے آ سکتا ہے، کیا وہ بندہ عالم ہو سکتا ہے؟
انگریز تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا. انگریزی دے کچھ الفاظ رٹ لین نال انسان عالم نہیں بن جاتا. اگر انگریزی آن نال انسان عالم بن جائے تو پھر انگریز سب تو بڑے عالم ہونا چاہیے نے. میں پچھلے دن انہوں خطبہ سن رہا سی، ایک انٹرویو دے سامنے اینکر دے سامنے انٹرویو دے رہا سی. تو جڑا خطبہ شروع پڑھتے نا ائمہ خطبہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، اے خطبہ جڑا پڑھتے ہیں تقریر شروع کرنے واسطے، اس بندے نو اے خطبہ صحیح پڑھنا نہیں آیا، قرآن دی آیات مبارکہ صحیح نہیں پڑھنے آیا، جلدی پڑھن والی کیتیاں. میں اس واسطے کہنے کہ جس ٹائم تساں کسی دا پلہ پکڑنا ہے اس بندے دا پکڑو جڑا بندہ صحیح العقیدہ ہے، اس بندے نو اختیار کرو، نہ کہ اس بندے نو جی انہوں بڑی انگریزی آندی ہے تھوڑے مولویوں نو آندی ہے. میں کہنا انگریزی آنا نہ آنا اے وڈا جہاد نہیں، دین آنا نہ آنا اے سب تو وڈا جہاد ہے. ساڈے علماء نے بارہا کیا، جڑے بار بار کہہ رہے ہیں جی بہت بڑا عالم دین آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا ساڈے سامنے تو بٹھاؤ، اسے پوچھئے تو صحیح. جڑے 25-26 آیتاں دا انکار کر رہے کہہ رہے کہ میرے کو 25-26 آیتاں نے کہ میں تو انہوں دکھا سکتا ہوں وسیلے تیرے خلاف نے، رب نے وسیلے دا انکار فرمایا ہے. ایسا کیا ہے سانو ایک بھی کھا دے چلو سارے سامنے نہیں بیٹھتا ہے، بڑا تو مجمع دے سامنے اعلان کر دیں جی میرے پاس کئی آیات مبارکہ ہیں وسیلے کے خلاف. میں کہتا چلو مجمع دے ویچ دس دیتا کر کہ فلاں آیت مبارکہ فلاں سورت فلاں اون دی آیت مبارکہ اتنے نمبر پہ آیت مبارکہ ہے، او سورت جڑی ہے اے رب تعالیٰ نے وسیلے دے انکار کیتا ہے تو اے دس دے. لیکن نہیں، سارے اس مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور تسی جڑی 25 آیتاں دا کیا ہے کہ وسیلے دے انکار کرنے واسطے رب تعالیٰ نے ذکر کیتی نے، وسیلہ کوئی جائز نہیں، او آیتاں تا دس دیو. تو جس ٹائم گل ہو رہی سی نا تو پینٹ سیٹ والی سرکار کی کیا انہوں نے کہا حضور تو انج کرو اپنا ای میل مینو دے دو یا اپنا واٹس ایپ نمبر یا کوئی ایڈریس مینو دے دو، میں تمہوں اس نے نیٹ دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے تمہوں میں سینڈ کر دیاں گا. اگر تو سچا ہے تو فوراً دس، مجمع عام دے اندر دس کہ اے فلاں سورت فلاں سورت دی فلاں آیت ہے ان دے اندر رب تعالیٰ نے وسیلے دا انکار کیتا ہے. اگر تو سچا ہے تو دس کہ فلاں قرآن دی فلاں سورت دے اندر فلاں آیت دے اندر رب تعالیٰ نے اتنے نفی کیتی ہے، اتنے چپ ہو گئی بندے دی نہ دس سکیا. اس واسطے اسی کہنے الحمدللہ جس ٹائم ہی سننی گل کردا ہے ڈنکے دی چوٹ تے گل کردا ہے، اے نہیں کہندا کہ میرے کمرے چ آ جائیں میری لائبریری چ آ جائیں اتنے میں تینوں دساں گا. الحمدللہ ممبر تے پوچھو گے عالم دین سنی صحیح العقیدہ ممبر تے دسے گا اے گل انج نہیں انج. اگر تسی مجمع عام دے اندر پوچھو گے مجمع عام دے اندر دسے گا اے گل اس طرح نہیں اس طرح ہے. اگر تسی مجمع عام دے اندر جس سے مرضی جگہ تے پوچھو گے وہ عالم دین فوراً تانوں دسے گا. اور نہیں کہ جی تسی میری لائبریری چ آ جاؤ تسی مینوں اپنا رابطہ نمبر دے دو میں تانوں سینڈ کر دیاں گا، ایسی کوئی گل نہیں. قرآن دے اندر بارہا ذکر کیتا گیا کہ رب نے وسیلے دا ذکر قرآن دے اندر کیتا. اگر وسیلے دا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے جو سزا کہو گے میں سزا لین نو تیار ہاں. پہلا پارا اٹھاؤ سورہ بقرہ، حضرت آدم علیہ السلام آپ دا ذکر اٹھاؤ، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم. اتنے وسیلے دا ذکر آیا، کیا عمل دا وسیلہ ہے؟ عمل دا وسیلہ نہیں، اعمال دا وسیلہ نہیں، کیندا وسیلہ آیا؟ اٹھاؤ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نو، اٹھاؤ بقایا ائمہ مفسرین نو، غیرہ دے مفسران اٹھا لو، ہر ایک نے ای ذکر کیتا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے 300 سال تک رب دی بارگاہ دے اندر آنسو بہاندے رہے، یا رب العالمین میرے کو کی ہو گیا کہ میں اپنی اس غلطی تے اس جو جڑے میں اپنا دانا کھا بیٹھا اور رب انہاں دے نزدیک نافرمانی سی، ساڑھے نزدیک نہیں، ساڑھے نزدیک پھر بھی نیکی ہے، انبیاء دے نزدیک رب دی نافرمانی ہے. انہوں نے کہ یا رب العالمین میں اب توبہ کرنا چاہنا، توبہ کس صورت ہو سکتی ہے؟ رب تعالیٰ نے القاء فرمائے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دے دل دے اندر او کلمات القاء کیتا، رب تعالیٰ نے انہوں نے یاد کروایا،
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وسیلے نال میں دعا کردا یا رب العالمین میری اس دعا نو قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما لے۔ کیا اے وسیلہ نہیں؟ کیا عمل دا وسیلہ اتھے؟ عمل دا وسیلہ نہیں، ذات دا وسیلہ ہے، میرے محبوب دا وسیلہ ہے۔ ہن بندہ پوچھے انہاں کول عمل، مثال دے طور تے تسی نماز پڑھ دیو، مثال دے طور تے تسی روزہ رکھ دیو، مثال دے طور تے تسی حج کر دیو، کوئی نیک کم کر دیو، اوندا وسیلہ لے کے رب دی بارگاہ دعا کر دیو، کیا تانوں پتہ ہے او عمل تہاڈا قبول ہے کہ نہیں؟ پتہ سانو کیا سی نماز پڑھی ساری نماز قبول ہو گئی؟ شک ہے نہیں دے اندر کہ ساری نماز قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ ان دے اندر شک ہے۔ ہن مینوں دسو جس عمل دے اندر شک آ جاوے انہوں اگر وسیلہ بنائیے تو دعا قبول ہو جاندی ہے۔ جڑے امام الانبیاء ہون، امام الانبیاء امام الرسول ہون، انہاں دا وسیلہ دے کے دعا کریے تو کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے دسو؟ رب نے قرآن دے اندر وسیلہ دا ذکر کیتا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وسیلے دے نال آپ نے دعا کی تھی، رب نے فوراً قبول فرما لی۔ رب نے فرمایا اے آدم میں نے اے دس انہوں نے کدوں تو پہچانے ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تو اپنی روح دے وچوں میرے جسم دے اندر روح پھونکی ہے، اس وقت میں جس ٹائم سر چکیا تو میں آسمان تے ویکھیا یا رب العالمین میں عرش تے ویکھیا، تیرے نام دے نال جس ہستی دا نام لکھیا ہویا سی او محمد رسول اللہ دا نام لکھیا ہویا سی۔ میں کہا کہ رب دے نام دے نال جڑی ہستی دا نام لکھا ہویا ہے اے کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی، اے رب تعالیٰ دی نیک اور خاص ہستی ہے جڑا رب دے نام دے نال نام لکھا ہویا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اگر انہوں میں پیدا نہ کردا، خدا دی قسم رب فرماتا میں تینوں ہی پیدا نہ کردا۔ پہلا پارا درجنوں آیات مبارکہ وسیلے دا ثبوت دے رہی ہیں، درجنوں آیات، ایک آیت نہیں درجنوں آیات ذات دے بارے وسیلے دا ثبوت دے رہی ہیں۔ وسیلہ جائز ہے، عمل دا بھی ہے، ذات دا بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جدو تک تسی انہاں دے اندر ہو انہوں میں عذاب نہیں دیاں گا۔ کیا اے وسیلہ نہیں؟ وسیلہ نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جدو تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو میں انہوں نے عذاب نہیں دیاں گا، تھوڑی امت نو عذاب نہیں دیاں گا۔ اے میرے بھائی آئے تسی عذاب تو بچے ہوئے ہو کیندے ذات دی وجہ تو، کیندے وسیلے نال بچے ہوئے ہو؟ او عمل دے وسیلے نال نہیں، ذات دے وسیلے نال بچے ہوئے ہو۔ جب رب تعالیٰ دے سارے ہوتے عذاب نہیں آ رہا، اے حضور دا وسیلہ ہے، سارے ہوتے عذاب نہیں آ رہا۔ اگے آیت مبارکہ ذکر فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے دونوں آیات اے دس رہی نے کہ ایک ہے ذات دا وسیلہ، ایک ہے عمل دا وسیلہ۔ اگے جڑا ذکر ہویا وہ ہے عمل دا وسیلہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رب فرماندا جدو تک ایک تھوڑی امت استغفار کر دی رہے گی، استغفار کر دی رہے گی، گناہ ہو جاندہ استغفار کرنا شروع کر دیتا، رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بخشش طلب کرنا شروع کر دیتا، رب فرماندا جدو تک استغفار کر دے رہن گے رب فرماندا میں انہوں عذاب نہیں دیاں گا۔ ایک وسیلہ ذات دایا، ایک وسیلہ استغفار دایا۔ استغفار عمل ہے اور محبوب ذات نے، ذات دا وسیلہ بھی جائز، عمل دا وسیلہ بھی جائز، قرآن دے اندر موجود ہے۔ جامع ترمذی دی حدیث پاک ہے جڑی میں ہوتوں حدیث پاک ذکر کیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اے دونوں آیت رب ذوالجلال نے ذکر فرمائیاں نے کہ میرے بارے کہ جدو تک اے معبود تسی انہاں دے اندر ہو میں انہاں عذاب نہیں دیاں گا، جدو تک تھوڑی امت استغفار کر دی رہے گی میں انہوں عذاب نہیں دیاں گا۔ ارے میرے بھائی آج تسی بچے ہو تو حضور دے صدقے نال بچے ہو۔ ایسا کتنے سانو ٹائم ملتا ہے کیسی رب دی بارگاہ وچ بیٹھ کے استغفار کر لئیے؟ اسی تے اپنے کماں دے اندر مشغول ہے، نہ استغفار کرن دا ٹائم، نہ رب دی بارگاہ وچ آ کے سر جھکان دا ٹائم۔ اسی حضور دی ذات دی وجہ تو بچے ہویا، حضور دا وسیلہ ہے جڑے اسے بچ کے بیٹھے ہویا، رب دا عذاب نہیں آندا۔ کیا ساڑے بورے کم کیا پہلی امت نالوں گھٹ نے؟
سب نالوں زیادہ نے زنا ساڑے اندر، شراب نوشی ساڑے اندر، ایک دوسرے کا کہنا نہ مننا، گالیاں کرنا ساڑے اندر، اور چغلی کرنا ساڑے اندر، غیبت کرنا ساڑے اندر، اور ایک دوسرے دے عیب بیان کرنا ساڑے اندر، سارے گناہ ساڑے اندر نے، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا. کی دے وجہ تو نہیں آ رہا؟ حضور دے وسیلے نال نہیں آ رہا. اے وسیلہ نہیں تو کی ہے؟ ذات دا وسیلہ ہے. اور اسی طرح اس تو اگے آ جاؤ، پہلا پارا ہوں دوسرا پائیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. رب نے فرمایا اے محبوب تسی یہ تشریف لے آئے ہو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ. اے محبوب تسی تشریف لے آئے ہو، رب تعالیٰ کافروں نے مخاطب ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. اے کافرو جیندے صدقے تسی پہلے انہاں دے آن تو پہلے ایک دوسرے تے جنگ دے جیتن تے دعاوا کر دے سو یا رب العالمین جڑا آخری نبی بھیجے گا اون دے وسیلے نال سانو فتح یاب عطا فرما. قرآن فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. اندے تو پہلے تسی ایک دوسرے تو دعاواں منگدے سو یا رب العالمین اس نبی دے صدقے نال اس نبی دے وسیلے نال سانو فتح عطا فرما. رب تعالیٰ تانوں فتح عطا فرماندا سی. عمل دا وسیلہ ایتھے بھی نہیں ہے. کیندا وسیلہ ہے؟ میرے اور تورے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ ہے. رب نے تے انکار تو نہیں فرمایا کہ پہلے او تو شرک کرتے رہنے وسیلہ تا جائز کو نہیں. رب نے ذکر نہیں فرمایا. رب نے فرمایا کہ او تواڈے وسیلے نال اے کافرو تسی انہاں دے وسیلے نال دعاواں کردے رہے ہو، جس ٹائم تشریف لے آئے رہے اور تسی کہندے ہو کہ اسی کلمہ نہیں پڑھ دے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین. رب فرمایا تواڈے اوتے رب دی لعنت ہوے، کافراں دے اوتے رب دی لعنت ہوے. پہلے تساں انہاں دے آن تو پہلے ایک دوسرے تے جنگ جیتن تو تساں دعاواں منگدے رہ رہے ہو کہ یا رب العالمین اس نبی دے وسیلے نال سانو فتح عطا فرما. ہن جس ٹائم خود نبی آ بھی گیا ہن تسی کلمہ نہیں پڑھ دے. رب فرما دے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافراں دے تے رب دی لعنت ہوے. ہن یہ دوسری آیت مبارکہ اس تو آگے چلے جاؤ. رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران ان دے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ سورہ بقرہ ہی ہے، رب تعالیٰ نے دوسرے پارے دے اینڈ فرمایا وقال نبیہم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک الآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اے تابوت سکینہ جنوں کیا جاندہ ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لائے سن تو آپ نے ایک تابوت دیتا گیا سی، صندوق دیتا گیا سی. اس صندوق نو کیا جاندہ ہے صندوق سکینہ. سکینہ جس ٹائم وہ صندوق دیتا گیا وراثت میں چلتا ہویا سارے انبیاء کو ہوندا ہویا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا. کنہ کول پہنچا؟ حضرت آدم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اور رب تعالیٰ فرما دے وقال نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. ان دے وچ کی سی اس تابوت دے اندر اس صندوق دے اندر کی ہے؟ رب فرماندا ہے اور نشانیاں نے آل موسیٰ آل ہارون انہاں دی نشانیاں نے. رب فرماندا ہے انہاں دی نشانیاں کی سن؟ جتی مبارک انہاں دی، نبی دی جتی اندر صندوق دے اندر موجود ہے، نبی دی لاٹھی موجود ہے، کتاب موجود ہے، اندر ورق موجود ہے، اے ساری نشانیاں موجود نے. تے پھر کی ہویا؟ اے مفسرین انہاں دی کتابوں نو چک کے دیکھو، انہاں نے لکھیا ہوا ہے فرماندے نے کہ جڑی بھی قوم آئیے اس صندوق نو جس ٹائم سوار ہوندے سن جنگ دے وچ جاندے سن صندوق نو پیٹھ پیچھے نہیں سر رکھ دے بلکہ اپنے اگے رکھ دے سن. پھر اس صندوق دے وسیلے نال رب دی بارگاہ سوال کر دے سن، دعا کر دے سن یا رب العالمین اس صندوق دے جڑے برکت والے آثار نے انہاں دے وسیلے نال سانو فتح عطا فرما. اس وسیلے نال اس عصا مبارک دے وسیلے نال اس جتی مبارک دے وسیلے نال اس کتابہ دے وسیلے نال اس آثار نشانیاں دے وسیلے نال رب دی بارگاہ دعا کرن رب تعالیٰ انہوں نے فتح عطا فرما دیندا سی. اتھے بھی انبیاء نے انہاں دے آثار نے انہاں دے آثار دا وسیلہ دے کر انہاں قوماں نے رب دی بارگاہ دعا کی تھی وسیلہ دے کے رب تعالیٰ نے انہاں دی دعاواں نو قبول فرمایا. اگر وسیلہ ناجائز سی
اگر وسیلہ دا رب تعالیٰ نے انکار کیتا، رب تعالیٰ فوراً فرما سکتا سی کہ وسیلہ آج تو بعد دینا جائز نہیں، اے پہلی قوم اس طرح دا کام کر دی رہی نے، اے امت محمدیہ تورے واسطے وسیلہ دینا جائز نہیں، رب فرما سکتا سی، لیکن نہیں، وسیلہ کنہ دے دینا جائز نہیں۔ ایک بندہ کہے کہ یا رب العالمین فلاں بدھا سے وسیلہ، فلاں بدھا وسیلہ، اے بدھا وسیلہ دینا جائز نہیں، اے حرام ہے، بدھا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ کیندا وسیلہ دینا ہے؟ رب دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ اے اپنے کتابوں نو چوک کے ویکھ لو، غیراں دی کتابوں نو چوک کے ویکھ لو، اور جڑا مرضی مذاہب دا ہوے انہاں دی کتابوں نو چوک کے ویکھو، انہاں نے لکھیا ہویا ہے کہ زوات دا وسیلہ دینا جائز ہے۔ کنہ دا دینا؟ ذات دا وسیلہ دینا جائز ہے۔ او انبیاء کیوں نہ ہو؟ پہلے امتاں گزریاں انہوں نے اپنے انبیاء دا وسیلہ دیتا، رب نے انہوں نے قبول کیتا دعا منو، تے جس ٹائم امام الانبیاء ہے انہوں دا وسیلہ دینا جائز کیوں نہیں؟ غیرہ نے لکھا ہے، بلکہ اے لفظ لکھے نے، جس ٹائم حضور تشریف لے کے آئے انہوں دا وسیلہ دینا کیوں جائز نہیں ہے؟ بدرجہ اولا انہوں دا وسیلہ دے سکتے ہیں، اور اولیاء کرام دا وسیلہ دے سکتے ہیں، انہوں دا وسیلہ دے کے اسی دعا کر سکتے ہیں۔ اے وسیلہ دینا مستحسن ہے، استحبابی عمل ہے، دے سکتے ہو، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اے رب تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے بارہا آیات مبارکہ ذکر فرمایا وسیلے دے بارے، اور اسی طرح میرے محمود علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے اتھے اے بھی کہہ سکتے ہیں جی حضور دی حیات دے وچ وسیلہ دے سکتے ہیں، بعد از وصال نہیں دے سکتے، اے بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس اعتراض دا جواب بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کر دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے، امام قرطبی اس واقعے نو ذکر فرماندے نے الجامع دے اندر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بظاہر اب وصال ہو گیا، میرے محمود علیہ السلام نو وصال کی 3 دن گزر گیا، یعنی آپ نو زمین دے یعنی آرام فرمائے 3 دن گزر گیا۔ 3 دنوں تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے ایک اعرابی آیا۔ ایک کون آیا؟ ایک اعرابی آیا، بدو آیا، یعنی دیہاتی آیا، اور جس ٹائم آیا تو انہیں آ کے پوچھا، فقال قلت یا رسول اللہ، انہیں آ کے عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے نے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے نے انہوں نے تو وصال ہو گیا، بظاہر وصال فرما گیا نے۔ تو اس عرابی نے فرمایا، عرض کی تھی کہ انہوں نے مزار کتنے؟ حضرت او عرابی حضور دے مزار اقدس دے کول چلا گیا۔ جس ٹائم مزار اقدس کو چلا گیا، قبر شریف کو چلا گیا، جا کے اتنے بیٹھ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک دی مٹی اٹھا کے اپنے سر دے وچ پانا شروع کر دیتی۔ اتو یہ کی ثابت ہوتا ہے؟ مزارہ تے جانا کوئی ناجائز نہیں، حرام نہیں، اے صحابہ دا جو ہے عمل ہے، صحابہ دا بھی عمل ہے اور تابعین دا بھی عمل ہے۔ کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرما سکتے سن کہ ایک ہی کر رہے ہیں، قبر تے کیوں جا رہے ہیں؟ اے تو ناجائز ہے؟ نہیں، انہوں دا عقیدہ سی۔ جس طرح کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور دے پہلے میزبان مدینہ شریف دے اندر، او حضور دے وصال تو بعد جس ٹائم چلے گئے نا، حضور دے مزار پاک تے جا تے قبر تے سر رکھ کے بیٹھے دے، تے گورنر آیا، انہیں ویکھیا، انہیں کیا کون ہے اے کی سر رکھتے بیٹھے قبر دے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری حضور دے صحابی نے، بڑے بڑھاپے دی عمر نو پہنچے ہوئے نے، آپ نے سر چوک کے فرمایا، اس گورنر نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا میں کسی مردے دے کول نہیں آیا، اپنے زندہ نبی کول آیا ہاں، میں کسی پتھر دے کول نہیں آیا، اپنے نبی دے کول آیا ہاں۔ اگر صحابہ دا عقیدہ اے ہوندا جڑی اج سوچ لئی پھر دی ہے کہ مزاراں تے کی لین جاندے ہو، جدو جانا مسجد نبی دے اندر تو مسجد نبی دی نیت کر کے جانا ہے، حضور دے مزار دی قبر دی نیت کر کے نہیں جانا۔ میں کہنا کہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ نے مسجد نبی دی نیت کی تھی سی، حضور دے مزار دی نیت کر کے گئے سن۔ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے وصال دے چھٹے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور دی نیت کر کے گھروں نکلے سن۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے او عرابی جس ٹائم گیا حضور دے مزار دے کول مٹی چوک کے سرے پانا شروع کر دی تھی۔ رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ رب تعالیٰ اتھے بھی سانو اے حکم دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب دی امت ہو،
اے خیال کرنا جدو بھی میری بارگاہ چانا ہے انج نہ آ جانا، ڈائریکٹ نہیں آنا، وسیلہ لے کے آنا۔ کی کر کے آنا؟ وسیلہ لے کے آنا۔ اگر وسیلہ نہ ہوندا تو پھر رب نے حکم کیوں کرنا سی؟ اور دوسرے مقام تے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ انہوں نے فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، تساں کہ بڑے نعرے لاندے ہو اسی اللہ دے بڑے محباں، انہوں نے کہو پہلے تواڈے در تے آن، تواڈا وسیلہ پکڑن، تواڈا وسیلہ پکڑن گے، تواڈی غلامی دا پٹا اپنے گلے دے اندر پان گے، تے پھر انہوں نے میری بارگاہ دے اندر آن دی ضرورت نہیں، میں خود انہوں نال پیار کرنا شروع کر دیاں گا۔ اے وسیلہ نہیں تے کی ہے؟ پورا قرآن سانو وسیلہ دا سبق دے رہا ہے۔ او پینٹ شرٹ والی سرکار او کہنا قرآن تو وسیلہ دا انکار کر رہا ہے، جب پوچھئے وسیلہ دا کوئی انکاری کوئی ایک ایت دس دے، کہنا جی اپنا نمبر دے دو اسی بعد دس دیاں گے۔ اگر تو اتنا سچا ہے کہ قرآن دے جو وسیلہ دا انکار کر رہا ہے کوئی ایک ایت دس دے، میں نو اپنے سنیاں تے بڑے دکھ ہوندا ہے۔ سارے سنی بھولے بالے کی کر دینے اس پینٹ شرٹ والی سرکار دے پیچھے نس گیا جی۔ پہلے اے تو ویکھو اے ہے کون، پڑھے ہویا کی ہے؟ انہاں دے مولیاں دے بقول احتشام الہی ظہیر کی کہندا ہے میرے قائد اہل سنت حضرت کنز العلماء نائب اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے مناظرے دا چیلنج کیتا، انہوں جڑے پینٹ شرٹ والی سرکار پاکستان آئیے انہوں مناظرے دا چیلنج کیتا احتشام الہی ظہیر نے، انہوں نے کیا کہ اے جلالی اے کینوں مناظرے دا چیلنج کر رہے ہو؟ او تو نہ فقہ جاندا ہے، نہ انہیں کوئی عالم، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی فقہ جاندا ہے، نہ کوئی درسی کتابہ جاندا ہے، تو اسی کنہ نال مناظرے دا چیلنج کر رہے ہو؟ حالانکہ انہاں دا ہو کے میرے قائد اہل سنت نو کہہ رہا ہے کہ تسی کینوں مناظرے دا چیلنج کر رہے ہو؟ او تو عالم ہی کوئی نہیں جنہوں ساری عوام عالم بنا کے پھر رہی ہے جی، بہت بڑا عالم ہے جی، بہت بڑا یہ علماء انگریز دان ہے جی، انگریزی بڑی آندی ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ اور پھر کی کہندے نے، میں ایک انٹرویو سن رہا سی انہوں دے طبقے دا، او انٹرویو دیندے ہوئے نا لائیو ایک چینل دے اندر، ایک بندہ کہندا انہوں دا مولوی کہندا جی او اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے۔ کی کہندا؟ اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے۔ کون؟ وہ پینٹ شرٹ والی سرکار۔ حضور کی باری آ جائے، جب حضور نو نور تسلیم کرن دی باری آ جائے کہندا نہیں حضور نور نہیں نے، جب اپنے مولوی دی باری آ جائے کہندا حضور نور نے، او ساڈا مولوی نور ہے رب تعالی دے نوراں وچوں، نور من نور اللہ حدیث دے الفاظ نے میرے محبوب دے بارے، اسی او تسلیم نہیں کرنے، اسی او سرکار واسطے جی رب کے انوار میں سے ایک نور ہے، اور رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت صاحب۔ اسی حضرت صاحب نو جڑے انگریزوں نو خوش کر رہے ہیں، جے ہر مذاہب نو، یہود نو، نصارا نو اور قادیانیہ نو، ہر ایک نو خوش کر رہے ہیں، اس بندے نو اسی کہنے جی انوار میں سے ایک نور ہے، رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رب کی ہدایات میں سے ایک ہدایت ہے۔ اس سے بڑی بد گمراہی کیا ہوگی؟ جب حضور کو تسلیم کرنے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جب اپنے مولوی کی باری آ جائے پھر کہتے ہیں یہ فلاں بھی حضرت صاحب ہے، یہ فلاں بھی ہے، یہ نور من نور اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نوروں میں سے ایک نور بھی ہے۔ میرے بھائی پہلے دیکھ لیا کرو یہ جو ہستی آ رہی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ جو ہستی آ رہی ہے اس کا محبوب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ جو ہستی آ رہی ہے اس کا اسلام کے اندر کیا ذہن رکھتا ہے، یہ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے رب تعالیٰ انسان بن کے دنیا میں آ سکتا ہے پھر انسان بن کے واپس نہیں جا سکتا، رب جو ہے انسان بن کے دنیا پہ آ سکتا ہے پھر انسان بن کے واپس نہیں جا سکتا۔ آپ انہیں مولوی کہہ رہے ہیں، عالم دین کہہ رہے ہیں، مجدد کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے جی۔ انہی کا مولوی ایک کہتا ہے جی جو آج نوجوان طبقہ اس مولوی کو ایک جو ہے وہ پلمبر جو ہے اس کو بڑا سنتا ہے، وہ کہتے جی جو کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ یہ کہتا ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے جی مجھ پر الہام ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اب میرے بھائی جب جس کو ماننا ہے پہلے اپنے ائمہ سے آ کے پوچھا تو کریں حضور یہ کیسا انسان ہے، ہر انگریزی آنے والا عالم دین نہیں ہو سکتا، ایسے انگریزی تو انگریزوں کو بڑی آتی ہے، امریکہ والے جو ہے وہ پھر سارے کے سارے عالم دین ہیں، انگریزی بڑی آتی ہے ان کو،
تو جب یہ سارا سوشل میڈیا کا دور ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، جب جھگڑا بازوں بازا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے مولویوں کو انگریزی نہیں آتی. میں کہتا ہوں پہلے یہ بتاؤ آپ کے مولوی کو عربی آتی ہے؟ جس کو صحیح خطبہ پڑھنا نہیں آیا وہ کیسا عالم ہو سکتا ہے؟ انگریزی کے 2 الفاظ آ جانا بندہ عالم نہیں بن سکتا. بندہ یہ کہے جی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. میں کہتا ہوں ایسے تو مرزا قادیانی جو قادیانی ہے وہ بھی انسانوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، پھر کیا کہو گے؟ وہ بھی سچے ہیں؟ قادیانی وہ بھی کلمہ پڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کو کہ نہیں پڑھا رہے؟ پڑھا رہے ہیں. کیا انہیں کیا سچا کہو گے؟ اس لیے یہ نہیں کہ جس کے جو ہے وہ گڈی چڑھ رہی ہو اس کے پیچھے دوڑ لگا دو، نہیں. چڑھتے سورج کی طرف دوڑ نہ لگاؤ، بہک سکتے ہو، جہنم کا رستہ اختیار ہو سکتا ہے. اس لیے جہنم کے رستے پہ چلنے سے پہلے اپنے ائمہ سے آ کے پوچھو حضور یہ فلاں جو مولوی ہے اس کا خطبہ سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب وہ اعرابی اس نے جب یہ کام کیا حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ آیت مبارکہ پڑھی، رب کے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے یہ حکم اتارا ہے آپ کے اوپر اترنے والی قرآن کی کتاب اس کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، جب آپ جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو پھر کی کرنا ہے؟ میرے محبوب دی بارگاہ چاہ جانا، انہوں دی بارگاہ پہنچ جاؤ. اے وسیلہ نہیں تو کیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے مسلمانوں جدو اپنی جانت ظلم کر بیٹھو پھر کی کر رہا ہے؟ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے محبوب دے قدمے چاہ جاؤ. اے حکم حضور دی حیات دا نہیں، جدو تک دین ہے ادو تک حکم ہے. میرے محبوب دی بارگاہ چاہ جاؤ، میرے محبوب نو وسیلہ بناؤ. یا رسول اللہ تورے قدمے چاہ گئے ہیں، فلاں اسی ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے ہیں، سانو ہن توبہ دلوا کے دیو، استغفار کروا کے دیو، رب دی بارگاہ چ سانو توبہ دا جو سرٹیفکیٹ او لے کے دیو، حضور نو وسیلہ بناؤ. رب فرماندا ہے پھر توبہ میں قبول کراں گا تہاڈی. رب تعالی خود وسیلے دا سبق دے رہا ہے، اسی کہنے جی وسیلے دی کوئی آیت نہیں ہے. اسی طرح وہ اعرابی نے جس ٹائم آیت مبارکہ پڑھی یا رسول اللہ میں تو جان دو تو ظلم کر بیٹھا، میں نے ہون توبہ دلوا کے دیو. حضور علی حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں کہ جس ٹائم وہ اعرابی نے آیت مبارکہ پڑھی اپنی شکایت حضور دی بارگاہ پیش کی تھی، حضور زندہ نہیں بظاہر، حیات نہیں نے، وصال فرما چکے نے بظاہر. حضور علیہ السلام قبر انور کے اندر آرام فرما ہے. حضرت مولا علی فرماتے وہ اعرابی عرض کر رہا ہے اپنی جو مشکل ہے، اپنی جو درد والی کہانی ہے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں نے ظلم کر لیا ہے، مجھے اب توبہ دلوا کے دو. میرے محبوب علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قبر انور سے یہ آواز آتی ہے غفرتا، جا تیری بخشش کی گئی، جا تیری بخشش کی گئی. حضور علیہ السلام کی قبر انور سے یہ آواز آتی ہے اے اعرابی، اے میرے غلام جو تو ظلم کر کے آیا اپنی جان کے اوپر، جا میں نے تجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر سے توبہ کا سرٹیفکیٹ لے کر عطا کر دیا ہے. اے وسیلہ نہیں تو کیے. اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ حضرت فاطمہ انہوں نے جدو وصال ہویا تو وصال ہونے تو بعد میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ نے کیا کہ جاؤ میری امی جان یعنی حضور علیہ السلام دی چاچی لگتی سن، حضور علیہ السلام نے امی دا لقب یعنی عطا کی تھا. حضور نے فرمایا میری امی جان واسے قبر جو ہے وہ بناؤ. جب قبر بنائی گئی جنازہ پڑھا گیا، حضور علیہ السلام قبر انور کے اندر اترے. میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر انور کے اندر اتارا. قبر کے اندر اتار کر میرے محبوب علیہ السلام نے یہ دعا کی یا رب العالمین سارے انبیاء کے وسیلے کے ساتھ، سارے انبیاء کے وسیلے کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی. حدیثوں کے اندر آتا ہے باقاعدہ میرے محبوب نے وسیلہ دیا، اپنا نہیں اپنا بھی دیا. پہلے 1,24,000 کم و پیش انبیاء گزرے، سب کا وسیلہ دے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے دعا جو ہے وہ استغفار کی دعا کی تھی. اگر وسیلہ جائز نہیں تھا تو میرے محبوب علیہ السلام آپ وسیلے کے ساتھ انبیاء کا وسیلہ دے کر دعا کیوں کی تھی؟
اسی طرح حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک نظم ہمیں یاد ہے. حضرت سواد بن قارب ہندوستان کے اندر آئے ہوئے تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما لیا تھا. یہ سیرت ابن حشام کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت سواد بن قارب، ان کو ایک جن نے دعوت تبلیغ دی تھی. کس نے دی تھی؟ ایک جن نے دعوت دی تھی. جن کہنے لگا کہ ایک دن رات کے وقت آیا کہ جا فلاں عرب دے اندر ایسی ہستی آئی ہے جڑا آخری نبی ہے، انہوں نے جا کے کلمہ پڑھ لے. دوسرے دن پھر وہ جن آیا، انہوں نے تبلیغ کی تھی حضرت سواد بن قارب نو. تیسرے دن پھر آیا. حضرت سواد بن قارب فرماندے نے کہ میں اتھوں دوڑیا، اپنی سواری دے تے بیٹھیا، سواری میری اتنا تیز لے کے چلی. آپ فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ پہنچا، جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود نہیں آیا، ایک جن دی تبلیغ تے میں آیا ہوں. اس حضرت سواد بن قارب انہوں نے ایک نظم لکھی ہے. اس نظم کے اندر آپ نے بھی وسیلے دا ذکر فرمایا. وہ کی وسیلہ؟ ایک وہی شعر پڑھیں گا جن اندر وسیلہ دا ذکر ہے. وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ. کی فرماندے حضرت سواد بن قارب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ تمام مرسلین سے بارگاہ ربوبیت میں پہنچنے کے لیے قریب ترین وسیلہ ہیں. یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کے لیے جو ہمارے لیے وسیلہ ہیں، یہ قریب ترین وسیلہ ہیں. ہم آپ کے دامن پکڑیں گے، رب کی بارگاہ کے اندر جلدی پہنچ جائیں گے. یعنی قریب ترین وسیلہ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کا مجمع تھا، میرے محبوب صدارت فرما رہے تھے، حضرت سواد بن قارب یہ نعت سنا رہے تھے. اس وقت میرے محبوب فرما سکتے تھے اے سواد بن قارب یہ کیا کہہ رہے ہو، وسیلہ تو جائز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی وسیلہ جائز ہے، ان کا دینا جائز ہے جو اللہ والے ہیں، ان کا دینا جائز ہے جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، نہ کہ بتوں کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے. اور ان بتوں کا دینا، مورتیوں کا دینا، ان کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے. جو قرآن کے اندر انکار ہوا، ان کا انکار ہوا، بتوں کا انکار ہوا اور ان مورتیوں کا انکار ہوا، نہ کہ اللہ والوں کا انکار ہوا. رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.